اور ابھی آپ کو بتا دیں کہ دختر اول مریم نواز نے مخالفین کو چیلنج کر دیا. کہتی ہیں کہ نواز شریف کے خلاف اگر سازشوں سے باز نہیں آئے تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے. روک سکتے ہو تو روک لو. بیٹی پر الزامات باپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے لگائے گئے. یہ الزام ایسے انسان نے لگائے جس کے دل میں نہ بیٹی کی تکریم ہے اور نہ ہی خاندانی اقدار. نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے اسے اپنے والد کی طاقت پائیں گے. آج مریم نواز JIT کے سامنے پیش ہو گئی اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے والد کی طاقت ہیں. اب اگر اس کے خلاف سازش کی باز نہیں آئے تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا، 5ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا. روک سکتے ہو تو روک لو. دختر اول مریم نواز کا مخالفین کو کھلا چیلنج. مریم نواز کہتی ہیں اگر نواز شریف کے خلاف سازش کرو گے تو نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے. اب اگر اس کے خلاف سازش کی باز نہیں آئے تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا، 5ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا. روک سکتے ہو تو روک لو. روک لو نواز شریف کو ورنہ روک لو نواز شریف کو ورنہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. روک لو نواز شریف کو ورنہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے. مریم نواز نے کہا کہ ہم حکمران خاندان سے ہیں، جواب دے رہے ہیں. ہم تو جواب دے رہے ہیں، دے چکے ہیں اور بار بار دے چکے ہیں. یہ کوئی پہلا احتساب نہیں ہے، یہ 5واں احتساب ہو رہا ہے ہمارا. مریم نواز نے کہا کہ میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے حق کے لیے اٹھنا سکھایا. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا تو وہ یہ سن لے کہ جھکانے کی اور رلانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. مریم نواز نے کہا کہ ایسے الزام نہ لگائے جس کا جواب وہ اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی نہ دے سکے. اس انسان کی آخرت سے بھی خوف آتا ہے جس نے اپنے اوپر جھوٹوں کے، جھوٹے الزامات کے، بہتانوں کے جو اس نے 20 کروڑ عوام کے سامنے لگائے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ پاناما پیپرز میں 400 سے 500 نام ہیں، ان کا کیا بنا؟ مذاق کا خیز بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہم پر مقدمہ کیا ان کی خود آف شور کمپنیاں ہیں. یاد رکھیں ان کا احتساب بھی ضرور ہوگا. مریم نواز نے کہا کہ مجھے صرف پاناما میں نہیں بلکہ ڈان لیکس میں بھی ملوث کیا گیا. بیٹی پر الزام باپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے لگائے گئے. یہ الزام ایسے انسان نے لگائے جس کے دل میں نہ بیٹی کی تکریم ہے اور نہ خاندانی اقدار. مریم نواز نے کہا کہ بیٹی دل میں ہو تو فاطمہ زہرا ہوتی ہے، علم اٹھا لے تو بی بی زینب ہوتی ہے. نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے نواز شریف کی بیٹی کو انشاءاللہ اس کی طاقت پائیں گے. مریم نواز نے کہا ہم بھی نتھیا گلی میں جا کر چھپ سکتے تھے لیکن ہم نے حساب دیا. ہم نے 3 نسلوں کا حساب دیا. جس طرح نواز شریف نے بے رحمانہ احتساب کا سامنا کیا وہ 2018 کو عوام کے سامنے آئیں گے. سازش کرنے والوں کو پتا ہے نواز شریف محب وطن ہیں. نواز شریف کو اس کے سینے میں دفن راز سامنے لانے پر مجبور نہ کیا جائے. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی طاقت عوام ہے. نواز شریف واحد لیڈر ہیں جس پر عوام اعتبار کرتی ہے. نواز شریف کبھی اپنے عوام کو جھکنے نہیں دیں گے. نواز شریف آئین و قانون اور سویلین بالادستی کے لیے کھڑے ہیں. دختر اول مریم نواز کہتی ہیں کہ آج انہیں احساس ہوا کہ JIT کے پاس کچھ نہیں. 6 مہینے تک سپریم کورٹ میں کیس چلا اور اب JIT الزامات ڈھونڈ رہی ہے. JIT سے اپنے اوپر لگنے والا الزام پوچھا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہم پر ایک پیسے کی کرپشن، منی لانڈرنگ یا پھر کک بیکس کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لایا جائے. کورٹ آرڈر میں ان کا نام نہیں تھا لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ قرض اتارا جو واجب ہی نہ تھا. دختر اول مریم نواز پاناما کیس کی JIT میں پیش ہو گئیں. تقریباً 2 گھنٹے JIT کے سوالات کے جواب دینے کے بعد مریم نواز جوڈیشل اکیڈمی سے واپس آئیں اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر کوئی الزام نہیں. اپنے والد کے بعد، اپنے چچا کے بعد، اپنے بھائیوں کی
जो दोनों भाई मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी पे दर पे पेशियों के बाद आज बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, मुझ पे पिटिशनर ने जो भी इल्ज़ामात लगाए प्राइम मिनिस्टर के डिपेंडेंट होने का या बेनिफिशियल ओनर होने का, वो कोई भी इल्ज़ाम प्रूव कर नहीं पाए। मरियम नवाज ने कहा, JIT ने जो पूछा उसका जवाब दिया। मेरे वालिद के ज़माने तालिब इल्मी और मेरे दादा मरहूम के हवाले से सवालात किए गए। 60 और 70 की दिहाई में कारोबार से मुतालिक सवाल घूम रहे हैं। पब्लिक का एक भी पैसा हो तो सवाल बनता है, ज़ाती कारोबार के हवाले से नहीं। एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा आप पूछे। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मरियम नवाज ने कहा कि ये दुनिया की सबसे अनोखी JIT है जो अपने क़याम के बाद इल्ज़ामात ढूंढ रही है। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। यही सवाल मेरे भाइयों ने पूछा था, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की बेटी होने की हैसियत से वो कर्ज उतारा है जो मुझ पर वाजिब ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर के डिपेंडेंट होने का या बेनिफिशियल ओनर होने का, वो कोई भी इल्ज़ाम प्रूव कर नहीं पाए, और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं है, उस इंसान की बेटी होने की हैसियत से जिसने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। मरियम नवाज ने कहा कि हम पर एक पैसे की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या किकबैक का अगर कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। एक पैसे की करप्शन, एक पैसे की किकबैक, एक पैसे की कोई अनोमली, एक पैसे की कोई कमीशन, किकबैक, मनी लॉन्ड्रिंग अगर है तो सामने लाओ। मरियम नवाज ने कहा कि जिनका कोई कारोबार नहीं, जरिया आमदन नहीं, लोगों से मांग तांग कर गुजारा करने वालों से सवाल क्यों नहीं किया जाता। जिन पर अवाम के पैसे की करप्शन के इल्जामात हैं वो अदालत से स्टे ऑर्डर पर हैं। हम भी इख्तदार के ऐवानों में छुप सकते हैं, कमर दर्द का बहाना बनाकर गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़कर अदालत से इस्तिस्ना ले सकते हैं। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि धूप में खड़ी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और कारकुनों का मुझसे इजहार यकजहती के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जज्बा और सपोर्ट हमेशा याद रहेगा।